بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم عزیز طلبہ، اسپرٹ آف اسلام چینل میں ایک بار پھر خوش آمدید۔ 11ویں جماعت کی گلزار اردو کے لیکچرز کے سلسلے میں آج ہم سبق نمبر 2 زبان گویا کے مصنف کا تعارف، سبق کا خلاصہ، سبق کا مرکزی خیال، مشقی سوالات اور اقتباسات کی تشریح کو سمجھیں گے۔ اس سے پہلے کہ سبق کا آغاز کریں، اگر آپ نے اب تک ہمارا چینل اسپرٹ آف اسلام سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور بیل آئیکن کو بھی دبا لیجئے تاکہ آپ کو آنے والے اس طرح کے مزید لیکچرز بھی ملتے رہیں۔ سب سے پہلے چلتے ہیں مصنف کے تعارف کی طرف۔ اس سبق کے مصنف مولانا الطاف حسین حالی پانی پت میں پیدا ہوئے۔ آپ ایک شاعر، نقاد، سوانح نگار اور سر سید تحریک کے سرگرم رکن تھے۔ ابتدائی تعلیم حفظ قرآن اور عربی فارسی سے شروع ہوئی۔ 9 سال کی عمر میں والد کے انتقال کے بعد بہن بھائیوں نے تعلیم کا انتظام کیا۔ 17 سال کی عمر میں دلی چلے گئے۔ 1857 عیسوی کی جنگ آزادی کے ہنگامے کے بعد آپ نواب شیفتہ کے بچوں کے استاد مقرر ہوئے۔ نواب شیفتہ نے غالب سے حالی کا تعارف کرایا۔ غالب نے حالی کی شاعری دیکھی تو کہا، میں لوگوں کو شاعری کرنے سے باز رہنے کا کہتا ہوں، مگر تم شاعری نہیں کرو گے تو اپنی طبیعت پر ظلم کرو گے۔ حالی سر سید احمد خان کے ان ساتھیوں میں سے تھے جو اپنی قوم کو پستیوں سے نکالنا چاہتے تھے۔ سر سید کی فرمائش پر مسدس حالی یعنی مد و جزر اسلام تحریر کی۔ حالی کی شاعری کا آغاز قدیم رنگ سے شروع ہوا، مگر انہوں نے جدید شاعری کی طرح بنیاد ڈالی۔ حالی کو گورنمنٹ بک ڈپو میں ملازمت مل گئی۔ وہ انگریزی نہیں جانتے تھے، پھر بھی ان کی بین الاقوامی ادب پر گہری نظر تھی، کیونکہ وہ ترجموں کی زبان کو خالص ادبی زبان میں لکھتے تھے۔ حالی کا اسلوب نہایت سادہ، سلیس، صاف، رواں اور عام فہم ہے۔ جہاں وہ سادگی اور سلاست کو شاعری کے لیے ضروری سمجھتے ہیں، وہیں اسے نثر نگاری کے لیے بھی لازمی سمجھتے ہیں۔ مولانا حالی نے اپنی نثر نگاری کو مقصدیت کے تابع کیا۔ حالی کی سب سے بڑی خوبی ان کا مدلل انداز بیان ہے۔ حالی نے اردو میں سوانح نگاری کا باقاعدہ آغاز کیا۔ اس کے علاوہ انہیں اردو کا پہلا نقاد بھی کہا جاتا ہے۔ انہوں نے انجمن پنجاب کی تحریک کے زیر اثر نظم کے فروغ میں بھی بنیادی کردار ادا کیا۔ اس کے بعد چلتے ہیں سبق کے مرکزی خیال کی طرف۔ انسان اللہ تعالیٰ کی وہ مخلوق ہے جسے زبان دی گئی ہے کہ اظہار حال کر سکے۔ دیکھنے میں بظاہر یہ ایک گوشت کا ٹکڑا ہے، لیکن اپنے اندر ایک طاقت اور قوت رکھتی ہے۔ اب یہ انسانوں پر منحصر ہے کہ وہ زبان کے آلے سے لوگوں میں علم اور خیر کی باتیں منتقل کرتا ہے یا زبان کے خنجر سے دلوں کو دکھاتا ہے۔ انسانوں کو چاہیے کہ زبان کی آفتوں سے اللہ کی پناہ مانگے اور کسی طرح اس کو بے لگام مت ہونے دیں، کیونکہ یہ زبان ہی ہے جس کا درست استعمال دنیا میں نیک نامی دلاتا ہے اور ناروا استعمال کردار پر دھبا لگواتا ہے۔ عزیز طلبہ، اس کے بعد چلتے ہیں کتاب میں موجود مشقی سوالات میں سے سوال نمبر 1 درج ذیل سوالات کے جواب دیجیے۔ اس میں پہلا سوال ہے، اس مضمون کے آغاز میں زبان کے لیے کون کون سے الفاظ و تراکیب استعمال ہوئے ہیں؟ اس کا جواب ہے، مضمون کی ابتدا میں مصنف نے زبان کے لیے بلبل ہزار داستان، طوطی شیوا بیان، قاصد، ترجمان اور وکیل کے الفاظ و تراکیب استعمال کیے ہیں۔ اس کا دوسرا سوال ہے، بچپن میں زبان کا کیا کردار بیان کیا گیا ہے؟ اس کا جواب ہے، بچہ جب اپنی کچی عمر میں بولنا شروع کرتا ہے تو اس کے منہ سے ادا ہونے والے ٹوٹے پھوٹے الفاظ لوگوں کا دل خوش کرتے ہیں۔ کیونکہ یہ ناسمجھی کا زمانہ ہوتا ہے تو بعض اوقات ان کے لبوں سے خلاف تہذیب الفاظ والدین کے دلوں کو زخمی بھی کر دیتے ہیں۔ تیسرا سوال ہے، کن باتوں سے زبان کی خصوصیات کو نقصان پہنچتا ہے؟ اس کا جواب ہے، جھوٹ، غیبت، تہمت، فریب، چغل خوری جیسی برائیوں سے زبان آلودہ ہو جائے تو اس کی خصوصیات کو نقصان پہنچتا ہے۔ اس کے بعد سوال ہے، حالی نے زبان کی طاقت کو نمونہ قدرت الہی کیوں کہا ہے؟ اس کا جواب ہے، زبان کو اللہ پاک کی طرف سے بے پناہ طاقت دی گئی ہے۔ بظاہر گوشت کا چھوٹا سا ٹکڑا ہے، مگر اس سے بڑے بڑے کام لیے جا سکتے ہیں۔ زبان کے زور پر لوگوں کے دلوں پر حکومت کی جا سکتی ہے۔ اگر یہ بے قابو ہو جائے تو قیامت بھی برپا کر سکتی ہے۔ ایسا اس وقت ہوتا ہے جب یہ اپنی حدود و قیود کی پابند نہ رہ سکے
اور اپنے بنیادی فرائض کی ادائیگی میں کوتاہی برتے۔ اس کے بعد سوال ہے زبان کو منصب اور خدمت کے لحاظ سے کن صفات کا حامل قرار دیا گیا ہے؟ اس کا جواب ہے انسانی جسم میں زبان کی اہمیت بہت زیادہ ہے۔ یہ زبان ہے جو رمز کی باتوں کو آشکار کرتی ہے، یعنی راز کی باتوں کو ظاہر کرتی ہے، راز کی حفاظت کرتی ہے اور اسے بیان بھی کرتی ہے۔ لوگوں کو اچھی باتیں اور ہدایت کی روشنی پہنچانے میں زبان کا اہم کردار ہے۔ اتنے اہم منصب پر فائز ہو کر اس کے لیے لازم ہے کہ ضبط کا مظاہرہ کرے، موقع محل کا لحاظ کرتے ہوئے اسے اپنی خدمات پیش کرنی چاہیے۔ اس کے بعد سوال ہے زبان کے بہتر استعمال کے حوالے سے مصنف نے کیا دعا کی ہے؟ اس کا جواب ہے مصنف نے بارگاہ الہی میں دعا کی ہے کہ جو زبان ملی ہے تو اسے کلمہ خیر ادا کرنے والی، صحیح بات کی طرف رہنمائی کرنے والی بنا، اور ہمیں وہ طاقت و ہمت عطا فرما کہ زبان کا صحیح استعمال کر سکیں۔ عزیز طلبہ، اس کے بعد سوال نمبر 5، درج ذیل الفاظ و تراکیب کو اپنے جملوں میں استعمال کیجیے۔ کتاب کے اندر یہ موجود الفاظ ہیں جن کے جملے میں نے پہلے سے لکھ دیے ہیں، جو کہ آپ کو اسکرین پر نظر آ رہے ہیں۔ کالم کے ایک طرف الفاظ و تراکیب ہیں اور کالم کے دوسرے طرف انہی الفاظ کے مطابق میں نے جملے لکھ دیے ہیں۔ پہلا لفظ ہے محرم راز، تو جملہ بنے گا اس کا جب محرم راز مل جائے تو اسے دل کا حال سنایا جاتا ہے۔ دوسرا لفظ ہے سخن ساز، اس کا جملہ بنے گا مفاد پرست لوگ بلا کے سخن ساز ہوتے ہیں۔ اس کے بعد لفظ ہے مطلق العنان، اس کا جملہ بنے گا تاریخ میں ایسے مطلق العنان حکمرانوں کا ذکر ملتا ہے جن کے دبدبے کی مثالیں دی جاتی ہیں۔ اس کے بعد لفظ راست گفتار، اس کا جملہ بنے گا ہمارے معاشرے میں راست گفتاری عام ہو جائے تو بہت سی برائیوں کا خاتمہ ممکن ہے۔ اس کے بعد لفظ جوہر، اس کا جملہ بنے گا شاعری کا جوہر ہو تو اس سے بڑے بڑے کام لیے جا سکتے ہیں۔ اس کے بعد لفظ تریاق، اس کا جملہ بنے گا ستم رسیدہ لوگوں پر تسلی کے الفاظ تریاق کا کام دیتے ہیں۔ اس کے بعد لفظ ہے حنظل، اس کا جملہ بنے گا مشکل تو یہ ہے کہ شہد بنو تو لوگ چٹ کر جائیں، حنظل بنو تو دور ہو جائیں۔ اس کے بعد لفظ ہے منصب عالی، اس کا جملہ بنے گا جس منصب عالی پر وہ براجمان تھے عامیانہ حرکت انہیں ہرگز زیب نہ دیتی تھی۔ عزیز طلبہ، اگر آپ اپنی طرف سے بھی الفاظ کے جملے بنانا چاہیں تو بنا سکتے ہیں۔ میں نے آپ کی مدد کے لیے یہ جملے پہلے سے لکھ دیے ہیں تاکہ آپ کو آسانی ہو جائے۔ اس کے بعد چلتے ہیں سوال نمبر 5 کی طرف۔ درست جواب پر ٹک کا نشان لگائیے۔ یہ کثیر الانتخابی سوال ہے۔ امتحانات میں پیپر کے حصہ الف میں کثیر الانتخابی سوالات آیا کرتے ہیں جن کو MCQs بھی کہا جاتا ہے، جن میں 4 آپشن دیے جاتے ہیں اور درست آپشن کا چناؤ کر کے اس پر ٹک کا نشان لگایا جاتا ہے۔ اس طرح سے اسکرین پر آپ کو نظر آ رہا ہے۔ پہلا جملہ ہے زبان کے ہر پھول کا رنگ ہے، آپشن نمبر 1 نرالا، آپشن نمبر 2 جدا، آپشن نمبر 3 علیحدہ، آپشن نمبر 4 مختلف۔ اس کا درست جواب ہے آپشن نمبر 2 جدا۔ دوسرا جملہ ہے اے زبان تیری طاقت نمونہ ہے، آپشن نمبر 1 اللہ کی طاقت کا، آپشن نمبر 2 قدرت الہی کا، آپشن نمبر 3 اللہ کی رحمت کا، آپشن نمبر 4 قدرت آسمانی کا۔ اس کا درست جواب ہے آپشن نمبر 2 قدرت الہی کا۔ تیسرا جملہ ہے علم خزانہ ہے، آپشن نمبر 1 غیبی، آپشن نمبر 2 پوشیدہ، آپشن نمبر 3 چھپا ہوا، آپشن نمبر 4 دیا ہوا۔ اس کا درست جواب ہے آپشن نمبر 1 غیبی۔ چوتھا جملہ ہے زبان کا جوہر ہے، آپشن نمبر 1 نصیحت، آپشن نمبر 2 راستی، آپشن نمبر 3 واز، آپشن نمبر 4 گفتگو۔ اس کا درست آپشن ہے آپشن نمبر 2 راستی۔ پانچواں جملہ ہے ہم جب تک دنیا میں رہیں کہلائیں، آپشن نمبر 1 اچھے، آپشن نمبر 2 سچے، آپشن نمبر 3 نیک، آپشن نمبر 4 سیدھے۔ اس کا درست جواب ہے آپشن نمبر 2 سچے۔ اس کے بعد چلتے ہیں اقتباسات کی تشریح کی طرف۔ سوال ہے درج ذیل اقتباسات کی تشریح بحوالہ متن کیجیے۔ اس میں پہلا اقتباس ہے دشمن کو دوست بنانا اور دوست کو دشمن کر دکھانا تیرا ایک ادنا کھیل ہے، جس کے تماشے
سینکڑوں دیکھے اور ہزاروں دیکھنے باقی ہیں۔ اقتباسات کی تشریح میں اقتباس کا حوالہ لکھنے کے لیے اس طرح سے لکھا جائے گا جس طرح میں نے اسکرین پر لکھا ہے، یعنی اس میں سبق کا نام اور مصنف کا نام لکھا جانا ضروری ہوتا ہے۔ تو حوالہ سبق کچھ اس طرح سے لکھا جائے گا: یہ اقتباس شامل نصاب مضمون زبان گویا سے لیا گیا ہے، جس کے مصنف مولانا الطاف حسین حالی ہیں۔ چلتے ہیں اقتباس کی تشریح کی طرف۔ انسان کی زندگی کے مختلف مراحل ہیں۔ ایک بچپن کا زمانہ ہوتا ہے جس میں بچے کے پاس الفاظ کی محدود دنیا اور بہت کم معلومات ہوتی ہیں۔ بچپن کی معصومیت سے گندھے الفاظ جب اس کی زبان سے ادا ہوتے ہیں تو دیکھنے والوں کو اس کی سادگی اور معصومیت پر پیار آ جاتا ہے۔ بچے کی زبان سے ادا ہونے والے ادھورے فقرے دل کی سچی ترجمانی کر رہے ہوتے ہیں، جس میں کسی طرح کا تکلف اور تصنع یعنی بناوٹ نہیں ہوتا، بلکہ ایک طرح کی بے ساختگی ہوتی ہے۔ کبھی وہ بے ساختگی ایسی شوخ صورت اختیار کر جاتی ہے جو ناگوار بھی گزرتی ہے۔ عقل اور سمجھ کا سرمایہ محدود ہونے کے سبب بچے سے ناپسندیدہ اور غیر شائستہ باتیں صادر ہو کر ماں باپ کے دلوں کو زخمی کر دیتی ہیں، جبکہ روشن حقیقت ماں باپ کی اپنی اولاد سے محبت حد سے زیادہ بڑھی ہوئی ہوتی ہے۔ خزانے کو خرچ کیا جائے تو اکثر مفید نتائج نہیں مل پاتے، اس لیے لازم ہے کہ زبان اور حوصلہ کو بوقت ضرورت کام میں لایا جائے تاکہ نقصانات سے بچا جا سکے۔ چلتے ہیں دوسرے اقتباس کی طرف۔ اے زبان، تو دیکھنے میں تو ایک پارہ گوشت کے سوا کچھ نہیں، مگر تیری طاقت نمونہ قدرت الہی ہے۔ اس کی تشریح کچھ اس طرح سے لکھی جائے گی: بلا شبہ زبان ایک گوشت کا ٹکڑا ہی تو ہے، مگر قدرت نے اسے وہ صلاحیت عطا کی ہے کہ دلوں کی کیفیات کو بیان کر سکے۔ اس کی طاقت اتنی بڑی ہوئی ہے کہ جس کا اندازہ لگانا دشوار ہے۔ کبھی اپنے میٹھے بول سے دوسروں کے جی مول لیتی ہے تو بھی امن و سکون کے ماحول کو جنگ و جدل میں بدل دیتی ہے۔ ہنستے بستے لوگ آگ اور شعلوں کی نظر ہو جاتے ہیں، خون کی بو ہر سو پھیل جاتی ہے۔ مولانا حالی زبان کی اس غیر معمولی طاقت کو بیان کر کے اسے مشورہ دے رہے ہیں کہ طاقت کے بے جا استعمال سے انحراف مت کر، زبان پر ٹوک اور منہ پر لگام لگا دینی چاہیے۔ اگر یہ لا یعنی فضول گوئی میں مشغول رہ کر وقت برباد کرے۔ زبان کو تخلیق اس لیے کیا گیا ہے کہ سچ کو اپنا شعار بنائے۔ جب تک جان میں جان ہے، اس سے ہدایت، نیکی اور صحیح سمت کی جانب رہنمائی کا کام لینا چاہیے۔ اس کے بعد اگلا اقتباس ہے: علم ایک خزانہ اور دل اس کا خزانچی، حوصلہ اس کا قفل ہے اور تو اس کی کنجی۔ دیکھ اس قفل کو اور تو اس کنجی، دیکھ اس قفل کو بے اجازت نہ کھول اور اس خزانے کو بے موقع نہ اٹھا۔ کی تشریح کچھ اس طرح سے لکھی جائے گی: مولانا حالی زبان کو مخاطب کر کے دراصل انسان کو یہ باور کرا رہے ہیں کہ زبان انسانی جذبات اور احساسات کی ترجمانی کرتی ہے۔ ہمارے خیالات اور ما فی الضمیر کا اظہار اسی کے ذریعے ہوتا ہے۔ سر کے بال سے لے کر پاؤں کے ناخن تک کی ساری کیفیات کا اظہار زبان کے وسیلے سے ہوتا ہے۔ اس اعتبار سے زبان کا منصب بہت بلند بھی ہے، لیکن اپنے اندر ایک احساس ذمہ داری بھی لیے ہوئے ہے۔ کیسے چھپے ہوئے علم کے خزانے اور پوشیدہ حقیقتوں کے راز ہیں جو زبان سے عیاں ہوتے ہیں، یعنی زبان سے ظاہر ہوتے ہیں۔ کتنے ایسے راز ہیں کہ زبان چاہے تو بیان کر کے نظام زندگی میں بھونچال لا سکتی ہے، یعنی انقلاب لا سکتی ہے، مگر وہ ان کی حفاظت کرتی ہے۔ حضرت انسان کو قدرت کی طرف سے عظیم الشان علم کا خزانہ ودیت ہوا ہے، جس کا مرکز انسانی قلب کو بنایا گیا ہے۔ علم ایک ایسی عظیم دولت ہے، بذات خود یہ کوئی مفید چیز نہیں جب تک کہ اس کا استعمال نہ ہو۔ اس کا استعمال اور اظہار کچھ چیزوں کا تقاضا کرتا ہے۔ کتنا اور کیسے علم منتقل کرنا ہے، اس کے لیے موقع محل کی اہمیت ہے۔ مناسب ضبط اور حوصلہ کا مظاہرہ اصل امتحان ہے۔ مناسب سوجھ بوجھ کے بغیر جب جوانی کی دہلیز پر انسان قدم رکھتا ہے تو بالعموم یعنی عام طور پر جذبات میں توازن بہت کم ہوا کرتا ہے۔ زندگی کی بعض رغبتیں اس کے کسی جذبے کو زیادہ ابھار کر وہ کام لیتی ہیں کہ جوانی دیوانی کا مقولہ صادق آتا ہے۔ وہ اپنی جوانی میں ایسا مدہوش ہوتا ہے کہ اپنی زبان کو اپنے جذبات کی تسکین کا وسیلہ گردانتا ہے۔ اس کی زبان سے مہربانی کے کلمات نچھاور ہوتے ہیں،
تو دوسرے کو دام میں لانے کے لیے ہوتے ہیں، اور یہی زبان انسانی جذبات کے ہاتھوں اس قدر مغلوب ہو جاتی ہے کہ وہ الفاظ سے نشتر کا کام لیتی ہے اور لوگوں کے دلوں کو چیر کے رکھ دیتی ہے۔ اس کے بعد اقتباس ہے، تو ہی زبان ہے کہ بچپن میں کبھی ادھورے بولوں سے غیروں کا جھیل ابھاتی تھی اور کبھی اپنی شوخیوں سے ماں باپ کا دل دکھاتی ہے۔ تو وہی زبان ہے جو جوانی میں کہیں اپنی نرمی سے دلوں کا شکار کرتی تھی اور کہیں اپنی تیزی سے سینوں کا فگار کرتی تھی۔ اس کی تشریح کچھ اس طرح سے لکھی جائے گی، انسان کی زندگی کے مختلف مراحل ہیں۔ ایک بچپن کا زمانہ ہوتا ہے جس میں بچے کے پاس الفاظ کی محدود دنیا اور بہت کم معلومات ہوتی ہیں۔ بچپن کی معصومیت سے گندھے الفاظ جب اس کی زبان سے ادا ہوتے ہیں تو دیکھنے والوں کو اس کی اس سادگی اور معصومیت پر پیار آ جاتا ہے۔ بچے کی زبان سے ادا ہونے والے ادھورے فقرے دل کی سچی ترجمانی کر رہے ہوتے ہیں، جس میں کسی طرح کا تکلف اور تصنع نہیں ہوتا، یعنی بناوٹ نہیں ہوتی، بلکہ ایک طرح کی بے ساختگی ہوتی ہے۔ کبھی وہ بے ساختگی ایسی شوخ صورت اختیار کر جاتی ہے جو ناگوار بھی گزرتی ہے۔ عقل اور سمجھ کا سرمایہ محدود ہونے کے سبب بچے سے ناپسندیدہ اور غیر شائستہ باتیں صادر ہو کر ماں باپ کے دلوں کو زخمی کر دیتی ہیں، جبکہ یہ ایک روشن حقیقت ہے کہ ماں باپ کی اپنی اولاد سے محبت حد سے زیادہ بڑھی ہوئی ہوتی ہے۔ جب جوانی کی دہلیز پر انسان قدم رکھتا ہے تو بالعموم یعنی عام طور پر جذبات میں توازن بہت کم ہوا کرتا ہے۔ زندگی کی بعض رغبتیں اس کے کسی جذبے کو زیادہ ابھار کر وہ کام لیتی ہیں کہ جوانی دیوانی کا مقولہ صادق آتا ہے۔ وہ اپنی جوانی میں ایسا مدہوش ہوتا ہے کہ اپنی زبان کو اپنے جذبات کی تسکین کا وسیلہ گردانتا ہے۔ اس کی زبان سے مہربانی کے کلمات نچھاور ہوتے ہیں تو دوسرے کو دام میں لانے کے لیے ہوتے ہیں، اور یہی زبان انسانی جذبات کے ہاتھوں اس قدر مغلوب ہو جاتی ہے کہ وہ الفاظ سے نشتر کا کام لیتی ہے اور لوگوں کے دلوں کو چیر کے رکھ دیتی ہے۔ عزیز طلبہ، امید ہے کہ آپ کو آج کا لیکچر پسند آیا ہوگا۔ اگر آپ کو لیکچر پسند آیا ہے تو چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور ساتھ میں لگے بیل آئیکن کو بھی دبا لیجئے تاکہ آپ کو آئندہ بھی اسی طرح کے مزید لیکچرز ملتے رہیں۔ اس کے ساتھ ہی اجازت چاہتے ہیں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔